بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کا ہمارے افسران بالکل پرواہ نہیں کرتے. اگر وہ صرف ان پہ عمل کر لیں تو شاید بہت سی شہادتیں رک جائیں، بہت سے باپ بچ جائیں، بہت سے بھائی بچ جائیں، بہت سے بیٹے بچ جائیں. گشت پہ جاتے ہوئے کسی پولیس ملازمین کو میں شرط لگا سکتا ہوں، کوئی محرر، کوئی ایس ایچ او، کوئی تفتیشی اپنے جوانوں کو بریف کرتا ہی نہیں ہے کہ ڈیوٹی کرنی کس طرح. ان کی جو باڈیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں، ان پہ خون ہے. میں یہاں نہیں دکھا سکتا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے ٹراؤزر پہنے ہوئے اور پولیس کی وردی ہے. کسی نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، کسی نے ان کو بلٹ پروف جیکٹ دی ہی نہیں ہے. میں آج بھی شرطیہ کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ آپ کسی بھی افسر کو، یہ میرا چیلنج ہے، آپ جا کے اپنے جوانوں کو چیک کریں کہ کیا ان کی کلاشن کوفیں جو ہیں ان کا اسلحے کی صفائی ہوئی ہے، کیا ان میں راؤنڈ پورے ہیں، 28 یا 29 راؤنڈ جو ہیں ایک میگزین میں پورے ہیں، کیا اس نے ایکسٹرا میگزین ساتھ رکھی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ملازمین کیا کرتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ بھاری ہے، فضول بلٹ پروف جیکٹس ہیں، انتہائی نااہلی ہے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں. یہ جو نوری قوم ہے نا، یہ ایسی ایسی چیزیں لیتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. سب سٹینڈرڈ مال جو ہے وہ خرید کیا جاتا ہے. کبھی انہیں تو پہننی نہیں پڑتی نا، جو فیلڈ میں ہیں انہوں نے مرنا ہے، انہوں نے پہننی ہے، انہوں نے تو پہننی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رحیم یار خان ضلع میں نے بہت سروس کی، اور جب بھی رحیم یار خان سے کوئی اس ٹائپ کی خبر آتی ہے، افسوسناک خبر آتی ہے، تو پھر میرا بلاگ کرنا بنتا ہے. رحیم یار خان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں پولیس کے شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے. کچے کا علاقہ جہاں ڈاکوں سے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچے کے ساتھ ساتھ کا جو ایریا ہے وہ سارا افیکٹ کرتا ہے. اگر کچے سے ڈاکو رحیم یار خان میں آتے ہیں تو پھر رحیم یار خان کے ساتھ ساتھ باقی تحصیلیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. اور وہ لوگ جو کرمنل لوگ جو شہری علاقوں کے ہیں یا دیہاتی علاقوں کے ہیں، وہ کچے سے آنے والے لوگوں کو پناہ بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے واردات بھی کرتے ہیں. ناظرین، اسی طرح کل ایک واردات ہوئی ہے. اسی طرح خان بیلا ایک چوکی ہے کے ایل پی روڈ پہ قصبہ ہے، اور یہ ہے جی شیدانی تھانہ کی چوکی. اور شیدانی جو ہے وہ تحصیل لیاقت پور میں، اور لیاقت پور ضلع رحیم یار خان میں ہے جی. یہاں ڈکیتی کرتے ہیں جی. 3 لوگ آتے ہیں موٹر سائیکل پہ، اور شام کا وقت ہے، ٹینٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ آ کے یہ اندر گھستے ہیں، اور انہیں اطلاع ہوتی ہے کہ جی ان کو کیش آیا. کیونکہ باہر ایک ویگن بھی میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتا ہوں جو ویگن کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ویگن کیونکہ سامان لے کے واپس آئی تھی. تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سامان واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ جو بندے آتے ہیں وہ پیمنٹ کرتے ہیں. یعنی جو لوگ گئے ہوتے ہیں سامان اکٹھا کر کے واپس لاتے ہیں ملازمین ٹینٹ ہاؤس کے، تو ان کو جو کیش ملتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے، یا ظاہر ہے تک ہوتی ہے کہ ہمیشہ ڈکیتی یا چوری اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بتانے والا بھی ہوتا ہے. تو وہ کیش لے کے 2.5 لاکھ جو اندر گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 3 لوگ موٹر سائیکلوں پہ آئے، اور ان میں سے ایک شخص جس کے پاس کلاشن کوف ہے وہ باہر کھڑا ہو گیا، اور پسٹل والے اندر چلے گیا، اور انہوں نے جا کے وہ پیسے ان سے کہا جی ہمیں پیسے دیں. دکاندار جو تھے ٹینٹ ہاؤس والے، انہوں نے پیسے دے دیے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ناظرین، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کسی نے 15 پہ اطلاع دی، کیونکہ یہ مین روڈ ہے، مین روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے وہ واردات کر رہے ہیں. آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ گاڑی آئی ہے وہ پولیس کی گاڑی ہے، اور پولیس کی گاڑی جیسے آئی، اور وہ شخص جو باہر کھڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا منہ دکان کی طرف ہے، ٹینٹ ہاؤس کی طرف ہے، لیکن جیسے اسے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کی گاڑی آئی ہے، وہ مڑتا ہے اور اس کے بعد وہ کلاشن کوف سے برسٹ مار دیتا ہے. اور اسی اسنا میں جو اندر اس کا ایک ساتھی ہے جو آتا ہے پسٹل سے، وہ بھی فائر کرتا ہے. گاڑی جو پولیس کی ہے اس میں سے کچھ فائر ہوتے ہیں، یہ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اب ناظرین، اس میں 2 کانسٹیبلان شہید ہوئے، ایک ڈرائیور شفیق اور ایک ذیشان جو ہے کانسٹیبل، وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئے، اور ایک کانسٹیبل زخمی ہوا. اب ناظرین، ایسے واقعات آپ نے اکثر خبروں میں بھی دیکھے سنے، اخباروں میں بھی آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ساری چیزیں آتی ہیں. اور جب میں نے ان کی باڈیز دیکھی تو وہ یونیفارم میں تھے، اور ان کے جسم زخمی تھے، سر میں ایک کی گولی لگی ہوئی تھی. تو بہت دکھ ہوا، شدید دکھ ہوا کہ یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، یہ بھی کسی کے باپ ہیں.
ناظرین ہماری بدقسمتی یہ ہے، اصل جو بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہ ملزمان بھی پکڑے جائیں گے، ظاہر ہے اسی ایریے کے ہیں یا باہر کے، تو کچھ عرصے بعد آپ یہ بھی سن لیں گے کہ پولیس نے اپنا بدلہ لے لیا اور وہ ملزمان جو ہیں اپنی ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے یا جہنم واصل ہو گئے۔ لیکن اصل حقائق جو ہیں میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کا ہمارے افسران بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اگر وہ صرف ان پہ عمل کر لیں تو شاید بہت سی شہادتیں رک جائیں، بہت سے باپ بچ جائیں، بہت سے بھائی بچ جائیں، بہت سے بیٹے بچ جائیں۔ ناظرین مجھے یاد ہے سرمد سعید خان ایک ہمارے ایس ایس پی تھے، اور وہ کمال افسر تھے، انتہائی آنیسٹ اور سمجھنے والے، اور پولیس کے بارے میں، جوانوں کے بارے میں وہ ان کے دل میں درد ہوتا تھا۔ ان کا ایک بھائی انسپیکٹر بھی تھا ان دنوں، اور بعد میں وہ شاید ابھی ڈی ایس پی ریٹائر ہو گئے یا ہیں۔ سرمد سعید خان صاحب بھی ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے جی۔ رحیم یار خان کی پوسٹنگ کے دوران ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کچھے کا علاقہ اور کس کس طرح کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ کچھے میں جب بھی گریڈ ہوتا تھا تو سرمد سعید خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ بریفنگ دلوایا کرتے تھے تمام ملازمین کو، اور جب ہم واپس آتے تھے ناکام ہو کے یا اپنے جوان شہید کرا کے تو ڈی بریفنگ بھی ہوتی تھی، اور یہ ڈی بریفنگ ہماری ان خامیوں کو بارے میں ہم بتاتے تھے، اور کئی دفعہ ہم کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی خامیاں بھی بتاتے تھے کہ کہاں کس پولیس والے نے بہادری کی اور کس پولیس والے نے بزدلی کی۔ یہ ساری چیزیں اس ڈی بریفنگ میں ہوتی تھی۔ لیکن اب نہ بریفنگ ہوتی ہے نہ ڈی بریفنگ ہوتی ہے۔ گشت پہ جاتے ہوئے کسی پولیس ملازمین کو میں شرط لگا سکتا ہوں، کوئی محرر، کوئی ایس ایچ او، کوئی تفتیشی اپنے جوانوں کو بریف کرتا ہی نہیں ہے کہ ڈیوٹی کرنی کس طرح ہے۔ نہ ہی ہماری یہ ٹریننگ میں شامل ہے کہ ہمیں ٹریننگ میں بتایا جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کو تو کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں یا پریڈ کرا دی جاتی ہے، ایک دن میں آپ 3 گھنٹے پریڈ کرتے ہو، 4 گھنٹے آپ کتابیں پڑھتے ہو، اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہو؟ پریکٹیکل ورک تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بعد میں جب آپ نے ایلیٹ کورس کیا اس میں شاید آپ کو بتا دیا گیا کہ جی آپ نے کس طرح اپنی جان بچانی ہے، فائر کس طرح کرنا ہے، لیکن جو بیسک ٹریننگ ہے ناظرین اس میں کبھی نہیں بتایا جاتا۔ آپ اب وہ کیونکہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں، ان پہ خون ہے، میں یہاں نہیں دکھا سکتا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے ٹراؤزر پہنے ہوئے اور پولیس کی وردی ہے۔ کسی نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، کسی نے ان کو بلٹ پروف جیکٹ دی ہی نہیں ہے۔ میں آج بھی شرطیہ کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ آپ کسی بھی افسر کو، یہ میرا چیلنج ہے، آپ جا کے اپنے جوانوں کو چیک کریں کہ کیا ان کی کلاشن کوفیں جو ہیں ان کا اسلحے کی صفائی ہوئی ہے، کیا ان میں راؤنڈ پورے ہیں، 28 یا 29 راؤنڈ جو ہیں ایک میگزین میں پورے ہیں، کیا اس نے ایکسٹرا میگزین ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ملازمین کیا کرتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ بھاری ہے، فضول بلٹ پروف جیکٹس ہیں، انتہائی نااہلی ہے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں۔ یہ جو نوری قوم ہے نا، یہ ایسی ایسی چیزیں لیتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سب سٹینڈرڈ مال جو ہے وہ خرید کیا جاتا ہے، کبھی انہیں تو پہننی نہیں پڑتی نا، جو فیلڈ میں ہیں انہوں نے مرنا ہے، انہوں نے پہننی ہے، انہوں نے تو پہننی نہیں ہے۔ ہلکی بلٹ پروف جیکٹس ہوں، اور ہر بلٹ پروف جیکٹ کا جو اندر لوہا ہوتا ہے اس کا ایک گیج ہوتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سی ویپن کو یہ بچا سکتا ہے، یہ 12 بور کو بچائے گا، یہ پسٹل کو بچائے گا، یہ 9mm کو بچائے گا، یہ SMG کو بچائے گا۔ اسی حساب سے بلٹ پروف جیکٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے عام لوہے کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ کسی کا اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ عین موقع پہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ 10 گولیاں ان کو چلوائی جاتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر آج انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی تو شاید جو وائٹل پارٹ پہ ان کی گولیاں لگی ہیں اس سے ان کی بچت ہو جاتی۔ اگر ان کی ٹریننگ بہتر ہوتی ناظرین تو یہ گاڑی پیچھے کھڑی کرتے، گھیرا ڈالتے، پراپر طریقے سے آتے۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈکیتی اندر ہو رہی ہے، اور آپ آ کے گاڑی آپ نے اوپر کھڑی کر دی ان کے، اور آپ آسان حلوہ جیسے ہوتا ہے اس طرح آپ نے خود کو پیش کر دیا ان ڈاکوؤں کے کہ وہ آپ کو جان سے مار دیں۔ اور یار وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کا تو کام یہی ہے، ان کا تو ٹارگٹ ہی یہی ہے، جو سامنے آئے گا اس کو ماریں گے اور لوٹیں گے۔ آپ کو تو ٹریننگ دی جاتی ہے نا ان چیزوں کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی کے جو جوان ہیں وہ اس طرح رش کر کے اوپر پہنچے؟ وہ پلان کرتے اس کو، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، نفری کا انتظار نہ بھی ہوتا،
اور سب سے بڑی بات دیکھیں، کوئی افسر نہیں ہے اس وقت ان کے ساتھ، اکیلی گاڑی گشت کر رہی ہے۔ افسر ہوتے ہی اتنے ہیں کہ کوئی ہائی کورٹ ہوتا ہے، کوئی ڈی پی او کے پاس ہوتا ہے، کوئی ایس ایس پی کے پاس پیش ہونے جاتا ہے، گاڑی میں افسر نہیں ہوتا۔ وہی جوان، ایک ڈرائیور تھا، 2 جوان تھے، 2 شہید ہو گئے اور 1 زخمی ہو گیا۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ ناکہ بندی جو ہے اس پہ ہمیں بتایا جاتا تھا، سرمد سعید خان صاحب جیسے افسران، ذوالفقار چیمہ جیسے افسران کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ آپ نے ویپن پکڑنا کس طرح ہے، ناکے پہ کس کے نے دور کھڑا ہونا ہے، کس نے باڈی سرچ کرنی ہے، اور جس نے باڈی سرچ کرنی ہے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کرمنل چھین کے آپ پہ استعمال نہ کرے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ بغل میں وہی کلاشن یا اسلحہ لٹکا ہوتا ہے، وہی تلاشی لے رہا ہوتا ہے، کتھوں آئے تو کتھوں گئے ہیں، لائٹیں مار رہے ہوں گے، اندر سر پورا اندر گھسیڑ کے گاڑی میں اندر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ او یار خدا را، آئی جی صاحب مہربانی کر دیں ان پہ۔ اور اس سے بڑا دکھ پھر مجھے یہ ہوا کہ آئی جی صاحب نہیں گئے جنازے پہ، صرف وہ آر پی او صاحب پہنچ گئے، ڈی پی او ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں آیا۔ کسی نے، آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ کر دیا ہو ایسا کہ جی ہاں جی وہ بھی جوان، وہ ہم ٹیل کے علاقے کے لوگ ہیں جی، لاہور میں ایسا انسیڈنٹ ہوتا تو اب میرے خیال میں گورنر بھی ہوتا وہاں، وزیر اعلیٰ بھی ہوتی ہیں اور آئی جی صاحب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں کے لوگ ہیں جی، رحیم یار خان کے دور کے لوگ ہیں، ایم اے فارغ سے ہیں، تو مر گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کئی مر رہے ہیں ڈیلی۔ آپ دیکھیں کہ بھونگ میں یہ پچھلے اسی 23 میں 24 میں جوان شہید ہوئے، ایمبوش کیا جا رہا ہے ان کو، وسائل کی کمی ہے اور کاغذوں میں کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ اور یار ان کو اچھی بلٹ پروف جیکٹس دیں، ان کو اچھا اسلحہ دیں، ان کی ٹریننگ پراپر کریں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ڈکیتی ہو رہی ہے تو آپ کس طرح جائیں گے، آپ کارڈن کس طرح کریں گے، آپ کیسے روکیں گے۔ اور پھر یا آپ یہ ہوتا ہے کہ یہ جا کے فائرنگ کرتے ہیں جس سے عوام کے لوگ مرتے ہیں، کوئی بچی مر گئی، کوئی عورت مر گئی، کوئی بندہ وہاں کھڑا ہوا مر گیا، ٹریننگ تو ہے ہی نہیں، بس باتوں کی ٹریننگ ہے، ٹک ٹاک کی ٹریننگ ہے۔ ہر پولیس والا تو اب ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ہے، یونیفارم اس کی ہے نہیں، سر پہ کیپ ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے وہ کیا نہیں ہے، ٹک ٹاک بناتے ہوئے گئے اور ٹک ٹاک بناتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہی باتیں ہیں، یہ بڑی تلخ باتیں ہیں ناظرین، جو میں اپنے افسران کو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کان پہ جوں رینگ جائے، کیونکہ ہمارا تو کسی اور کا بچہ ہے نا جی، کسی اور کا بھائی ہے، کسی اور کا باپ ہے، ان کا اپنا مرتا تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں نا کہ ہیلی کاپٹر بھی پہنچتے، ہر کام ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے نہیں ہیں، یہ اپنے نہیں ہیں، تو بس ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بیان آ گیا، زخمی جو ہیں ان کے ورثاء، ان کے لیے ہم جناب بھرپور علاج کریں گے، اور جو مر گئے ان کے ورثاء کو یہ 14 اگست پہ اور یوم شہداء پہ جا کے کچھ پھول شول پیش کر دیا کریں گے، پیسے ویسے دے دیں گے، اور کیا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔